شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن هدى للناس وبينات من الهدى والفرقان فمن شهد منكم الشهر فليصم۔ نیکسٹ ٹاپک ہے تراویح کتنی رکعتیں ہیں اور قیام اللیل کسے کہا جاتا ہے، تہجد کسے کہا جاتا ہے۔ تراویح عشاء کے بعد یعنی رات کے 3 حصے ڈیوائیڈ کریں، عشاء کے بعد جو پڑھی جاتی ہے وہ تراویح کہلاتی ہے۔ رات کے دوسرے پہر میں جو نماز پڑھی جاتی ہے اس کو قیام اللیل کہا جاتا ہے۔ رات کے آخری پہر میں جو نماز پڑھی جاتی ہے اس کو تہجد کہا جاتا ہے۔ تینوں نمازیں ایک ہی ہے، وقت کے بدلنے کی وجہ سے اس کا نام بدلا ہے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کبھی بھی 11 یا 13 رکعت سے آپ نے زیادہ تہجد نہیں پڑھی۔ تہجد آپ پر فرض تھی، 8 رکعتیں 2 رکعت کر کے پڑھتے تھے اور پھر وتر پڑھ لیا کرتے تھے۔ تو اس کے علاوہ آپ نے کبھی بھی زیادہ نہیں پڑھی، اور نہ حکم دیا کہ 8 ہی پڑھو یا اتنا ہی پڑھو، آپ نے تہجد کا کبھی حکم نہیں دیا۔ دوسرا ہے تراویح جو ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے 2 دن پڑھی۔ تیسرے دن جب لوگوں کا ہجوم ہو رہا تھا، لوگ شوق سے جمع ہو رہے تھے، تو آپ اس دن نہیں پڑھا، صرف 2 ہی دن آپ نے تراویح پڑھائی ہے۔ اور قرآن کی جتنی بھی آیتیں ہیں 183 سے 187 میں، اس میں کہیں پر بھی تراویح کا ذکر نہیں ہے، تراویح کی نماز کا ذکر نہیں ہے۔ تراویح فرض نہیں ہے، سنت موقدہ بھی نہیں ہے۔ جسے نبی صلی اللہ علیہ وسلم مسلسل کیے ہو اس کو سنت موقدہ کہا جاتا ہے، چھوڑے نہ ہو۔ جیسے دن بھر میں پڑھتے ہیں 12 سنت موقدہ، وہ بھی نہیں ہے، فرض بھی نہیں ہے، سنت موقدہ بھی نہیں ہے۔ تو یہ نفل کے درجے کی عبادت ہے تراویح۔ اب رمضان کا مہینہ ہے، خوب عبادت کرنا ہے تو 8 پڑھے یا پھر 20 پڑھے، 40 پڑھے، 200 پڑھے، 2000 پڑھے، انفینٹ پڑھے، اس میں کوئی مسئلہ نہیں ہے، بحث نہیں ہے، کسی کو فورس نہیں کیا جائے گا۔ جتنی آپ کی طاقت ہے پڑھتے چلے جائیں۔ اب یہ 20 رکعت کا کہاں سے انوینٹ ہوا، کون لے کے آئے؟ عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دور میں آپ جب مسجد گئے تو کئی جماعتیں الگ الگ جماعت بنا کر صحابہ کرام کو پڑھتے ہوئے آپ نے دیکھا، تو انہوں نے سوچا کہ ان سب کو ایک امام کے پیچھے جمع کر دیا جائے تو بہتر ہوگا، اور لوگوں کی سہولت کے لیے اس تراویح کو عشاء کے بعد شامل کر لیا گیا، کیونکہ اگر تہجد میں بلائیں گے جمع ہونے کے لیے تو اللہ ماشاء اللہ ہوتا کہ کوئی جمع ہوتے، تو لوگوں کی سہولت کے لیے وقت بھی مقرر کیا کہ عشاء کے بعد پڑھ لی جائے۔ اور پھر آپ نے اجتہاد کیا اور انہوں نے ایک امام کے پیچھے 20 رکعتیں پڑھنے کا حکم جاری کیا۔ اور دوسرا، عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بات کو فالو کیوں کیا جاتا ہے؟ کیونکہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے علیکم بسنتی و سنت خلفائے راشدین المہتدین۔ تو اس حدیث سے عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بات کی پیروی کرنا لوگ کرتے ہیں، پابندی سے، برابر سے اس پر عمل کیا جاتا ہے۔ اب نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہیں پر کوئی ایک حدیث بھی ایسی نہیں بتائی کہ میرے بعد، صحابہ کے بعد تابعین، تابعین، پھر اولیاء، ولی، قیامت تک جو بھی آ رہے ان کی پیروی کرو، نہیں، ان کی باتوں کو تم فالو کر سکتے ہیں، نہیں کہا۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے خود اور اپنے صحابہ تک کٹ کر دی بات، تو انہوں نے جو کیا ہے ویسے تو وہ کوئی بدعت یا نیا کام انہوں نے کوئی ایجاد نہیں کیا جو خلاف شرعی ہو۔ جو جمع ہوتے تھے ان کو ایک ساتھ جمع کر کے انہوں نے پڑھانے کا سسٹم شروع کیا، یہ یہاں سے آیا، ورنہ نہ کوئی فرض ہے نہ سنت موقدہ ہے، لیکن پڑھنے سے، کیونکہ رمضان تو اپنے آپ کو تھکا دینے کا مہینہ ہے نا،
اپنے آپ کو سختی میں ڈالنے کا مہینہ ہے کہ خوب کرے، خوب عبادت کرے تاکہ اللہ تعالیٰ کے پاس خوب ہماری قبولیت ہو، اللہ تعالیٰ کو ہم راضی کرنے والوں میں شامل ہو جائے۔ ایک اور ٹاپک ہے فطرانہ اور صدقہ فطر اور زکوٰۃ الفطر، یہ سب ایک ہی کا نام ہے فطرے کا۔ فطرہ جسے فطرانہ، صدقہ فطر اور زکوٰۃ فطر بھی کہا جاتا ہے۔ تو اس کا پہلے مقصد دیکھیں گے، اس کا دینے کا مقصد کیا ہے۔ ہم رمضان میں باوجود احتیاط کے جو ہم سے غلطیاں ہو جاتی ہے، جو کچھ ہم نمازوں میں کچھ غلطیاں کر لیتے ہیں، روزے میں کچھ غلطیاں کر لیتے ہیں، تلاوت میں، ذکر و اذکار میں کچھ غلطیاں ہو جاتی ہے احتیاط کے باوجود بھی، تو اس کی وہ تلافی ہے فطرانہ۔ یہ فطرے سے ہم اس کا کفارہ کر سکتے ہیں۔ یعنی کبھی کوئی بد کلامی کر دیتا ہے جذبات میں آ کر، بےہودہ پن کر دیتا ہے، فحش دیکھ لیتا ہے، کبھی ایسے نظر پڑ گئی، تو ایسی چیزوں کی معافی ہوتی ہے، ورنہ تو رکنا ہے۔ احتیاط کے باوجود اگر ہو گئی، یہ بات ریپیٹ کر رہی ہوں، احتیاط کے باوجود ہو گئی غلطی تو اس کی تلافی ہے فطرہ۔ سیکنڈ پوائنٹ ہے یہ کس کو دیا جائے، یعنی جو مسکین ہے فرسٹ، اور جو غریب ہے۔ مسکین اس کو کہتے ہیں جو مانگتا نہیں ہے، تو معاشرے میں ایسے مسکین لوگ ہیں تو ان کو یہ فطرانہ دیں۔ یعنی اس کا مقصد کیا ہے؟ ایک تو اپنی غلطیوں کی تلافی، دوسرا عید میں ہر ایک شامل ہو ہمارے ساتھ، عید ہمارے ساتھ ہر ایک منائے۔ کوئی ایسا نہیں کہ جس کے پاس پیسہ نہیں ہے اس وجہ سے عید کی خوشی میں شامل نہیں ہو پا رہا، ایسا نہیں ہے۔ سب کو اللہ تعالیٰ عید کی خوشیوں میں شامل کروانا چاہتے ہیں، اس وجہ سے یہ فطرہ دینے کا حکم دیا گیا ہے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے زکوٰۃ فطر کو لازم کیا ہے، ابن ماجہ 1827 میں۔ بخاری کی روایت ہے 1503 میں، فطرانہ نہ دیں تو وہ گناہ گار بن جاتے ہیں، کیونکہ یہ فرض ہے، اس کو دینا لازم ہے۔ اور کس کے اوپر یہ فرض ہے؟ کون کون دینا چاہیے؟ آزاد، غلام، مرد، عورت، چھوٹے اور بڑے بچے، سب کے طرف سے اس کا ادا کرنا ہے۔ اب یہ کب دیں فطرانہ؟ لوگوں کے عید کی نماز کے نکلنے کے قبل ادا کرنا ہوگا، یعنی عید کے چاند کے دیکھنے کے بعد سے عید کی نماز نکلنے کے پہلے تک اس کو ادا کر دینا، یہ اس کا وقت ہے ادا کرنے کا۔ پوری کوشش کرنا چاہیے اسی درمیان، عید کے چاند کے بعد، پہلے سے نہیں دیتے بیٹھنا اور بعد میں بھی نہیں دینا ہے۔ اگر کوئی بعد میں دیتا ہے عید کی نماز کے بعد تو پھر وہ فطرہ نہیں بنتا ہے بلکہ نارمل صدقہ بن جاتا ہے۔ یہ کس پر فرض ہے؟ کون لے کون دیں، کون لینا چاہیے فطرہ اور کون دینا چاہیے فطرہ۔ فطرہ جس کے پاس ایک دن کا کھانا یا پینا بھی نہ ہو تو ویسے لوگوں کو فطرہ دینا چاہیے۔ اور فطرہ کون دینا چاہیے؟ ہر امیر، غریب، چاہے استطاعت زکوٰۃ کی ہو یا نہ ہو، سب جو روزہ رکھتے ہیں وہ اپنے روزے کے گناہوں کو پاک کرنے کے لیے سب دے، سب۔ اب اس میں استطاعت نہیں ہے یہ نہیں ہے، کس کو دینا چاہیے؟ بس ایک دن کا کھانا پینا جس کے پاس نہیں ہے اس کو پہنچے گا۔ اب اس کے علاوہ اس کے اوپر جو بھی ہے سب کو فطرہ دینا لازمی ہے۔ فطرانہ کا تعلق نصاب سے نہیں ہے۔ بہت سارے یہ بولتے کہ زکوٰۃ کا نصاب، زکوٰۃ ہم نہیں دے سکتے، تو نہیں، نصاب سے نہیں ہے۔ فطرانہ کا تعلق، فطرے کا تعلق اس دن کے کھانے پینے سے رکھتا ہے۔ اگر ایک دن سے زیادہ ہے تو پھر دینا ضروری ہے۔ کس کس کی طرف سے دیں اور کون دے؟ بخاری میں ہے 1503 میں، تفصیل اس میں ہے، ڈیپینڈنس کی طرف سے انڈیپینڈنٹ دینا چاہیے، یعنی جس کے ماتحت ہے، جیسے باپ کے ماتحت میں سارا گھر ہے، بیوی، بچے یا ان کے والدین ہیں، سب کے طرف سے ادا کرنا ہے۔ نہیں، ذمہ دار اپنے ماتحتوں کی طرف سے ادا کرنا ہوگا۔
ابو داؤد کی روایت ہے 1609 میں، جس نے نماز سے پہلے ادا کیا اس کا فطرہ قبول ہوا، جس نے نماز کے بعد ادا کیا اس کا فطرانہ نہیں ہوگا بلکہ وہ عام صدقہ ہوگا۔ ٹھیک ہے، اس کے وجہ سے اس کا پہلے سے پلان کریں اور پیسے جمع کر لیں، پھر مسکین کو بھی ڈھونڈ کے پہلے سے رکھ لیں، اور جو وقت ہے نا چاند دکھنے کے اور نماز کے جانے کے پہلے اس کو ادا کر دیں۔ اور کیا دیں، کتنا دیں، فطرے میں کیا دیں اور کتنا دیں؟ فطرے میں غلے کی شکل میں، جیسے ہم کہتے ہیں مین مینو میں کیا ہوتا ہے؟ روٹی، چاول اور ایسی یعنی ہارڈ چیزیں جس سے پیٹ بھرتا ہے پیٹ، ٹھیک ہے، اور وہ ہر کنٹری میں، ہر علاقے میں، ہر خاندان میں ڈیفرنٹ ہوتا ہے۔ تو غلہ جس سے پیٹ بھرتا ہے وہ چیزیں اس میں دینا چاہیے، ان جو ہم استعمال کرتے ہیں وہ چیزیں اس میں دینا چاہیے۔ اگر انڈو پاک کی بات آ گئی تو ہم مین مینو میں کیا رکھتے ہیں؟ جیسے جو، باجرے کی روٹی، جو کی روٹی، جوار کی روٹی، جوار بھی استعمال کرتے ہیں، مکئی بھی استعمال کرتے ہیں، بارلی بھی استعمال کرتے ہیں، چاول بھی استعمال کرتے ہیں، فوڈ گرینز جو استعمال کرتے ہیں یہ سب دے سکتے ہیں۔ یعنی اس کی کوانٹیٹی کتنی ہے؟ 1 سا کھجور یا 1 سا جو اور 1 سا ساری چیزیں جو بھی ہم دے رہے وہ 1 سا ہونا چاہیے۔ اور اگر غلہ نہ ہو، یعنی کئی ایسے علاقے ہیں جہاں پر کوئی غلہ نہیں لیتا یا پھر ہم غلہ دے نہیں سکتے، تو اس کنڈیشن میں پیسے دیے جا سکتے ہیں۔ اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں کیا تھا؟ مین مینو کے طور پر وہ کیا کھایا کرتے تھے؟ منقع جو ہوتا ہے، کشمش جو بڑا ہوتا ہے جس میں سیڈ ہوتا ہے، وہ ان کے لیے پیٹ بھر کے کھانے کی چیز ہوتی تھی۔ جیسے ہم روٹی چاول کھاتے ہیں ایسے پیٹ بھر کے وہ منقع، جو، پنیر، کھجور، یہ ان کی مکمل غذائیں تھی، تو یہ وہ لوگ 1 سا بھر کے دیا کرتے تھے۔ تو کتنا دیں؟ 1 سا، 1 سا کھجور، 1 سا جو، 1 سا پنیر۔ اب یہ سا کیا ہے؟ سا میزر کرنے والی چیز ہے، ویٹ نہیں ہے، وزن نہیں ہے، سا میزر ہے۔ جیسے ایک باکس نما، ایک ٹین نما ایک چیز ہوتی ہے جس میں میزر کیا جاتا ہے، وہ ویٹ میں اوپر نیچے ہوتا ہے۔ اگر اس میں شوگر ڈالیں گے تو 1 کلو کے آس پاس یا اوپر نیچے ہوگا، چاول ڈالیں گے تو 2 کلو بن جائے گا، گیہوں ڈالیں گے تو کچھ اور ویٹ ہو جائے گا، اس کا ویٹ میں ڈفرینس آتا ہے سا کا۔ تو اس سا اپروکسیمیٹلی 2500 گرامز یعنی 2.5 کلو کے برابر ہوتا ہے اپروکسیمیٹلی، اس سے زیادہ بھی ہو سکتا ہے، کم بھی ہو سکتا ہے۔ دینا کیا ہے؟ اچھی چیزیں دینا ہے فطرے میں، اور یعنی بھر کر بھی دینا ہے، کیونکہ گناہوں کا کفارہ ہے نا، تو جب ہم گناہ بخشواتے ہیں تو پھر اچھی چیزیں اللہ کی راہ میں دیں، ٹھیک ہے، تو غلطیوں کا کفارہ ہے، تو اس پر غور و فکر کر کے کانشیس ہو کے دے۔ فطرانہ کہاں دے؟ جس کنٹری میں ہم ہیں اس کنٹری میں جو عید کا ٹائم ہے وہاں پر دے، ٹھیک ہے، اور جس کنٹری کی جو کرنسی ہے اس کرنسی میں وہاں پر جتنا فطرانہ مقرر ہوا ہے اتنا ہمیں دینا چاہیے۔ اب اگر کئی کنٹریز ایسے ہیں جہاں پر غریب نہیں ملتے، ہم ڈھونڈ نہیں سکتے، ٹھیک ہے، تو وہ لوگ کیا کریں؟ تو اپنے وطن میں جہاں پر غریب ہے، زیادہ مستحق لوگ ہیں، وہاں پہ ٹرانسفر کریں اتنا ہی اماؤنٹ جتنا ان کی کنٹری میں ہے، تو وہ ٹرانسفر منی ان کو دیا جاتا ہے چاند دکھنے سے لے کر یہاں کے اس جس کنٹری میں ہو رہا تھا چاند دکھنے سے لے کر عید کے پہلے تک، ٹھیک ہے۔ یہ ہو گیا فطرانہ اور صدقہ فطر اور زکوٰۃ فطر کے بارے میں۔ اس کے بعد ایک بدعت ایجاد ہوئی ہے، وہ کون سی ہے؟ رمضان کے 29 کو آخری رات جو سے لیلۃ الجائزہ قرار دے کر اس رات میں لیلۃ القدر سے بھی زیادہ لوگ فضیلت اس کی بتا رہے ہیں، جو کہ سراسر بدعت ہے، سراسر غلط ہے، کوئی اس کی صحیح احادیث یا اس سے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فضیلت نہیں بتائی ہے۔ کس کی؟
لیلۃ الجائزہ کر کے نام رکھ کے ایک رات بنائے لوگوں نے۔ نیکسٹ ہے عید کی نماز کے بارے میں احکام کیا ہے۔ عید کی نماز عید الفطر کہتے ہیں، جو رمضان کے بعد عید آتی ہے۔ عید کا معنی کیا ہے؟ بار بار لوٹ کر آنا، بار بار واپس آنا۔ فطر کہتے ہیں ٹوٹنا، یعنی ہم نے روزے کو توڑ دیا، اب روزہ نہیں رکھیں گے، روزے کا جو رمضان کا مہینہ ہے وہ ختم ہو گیا، عید الفطر سے کہا جاتا ہے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا عید الفطر کی نماز کے لیے نکلنے کے قبل کھجور کھا لیا کرو۔ کھجور بھی آڈ نمبرز ہونا چاہیے، 1، 3، 5، 7 آڈ نمبرز۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ایک راستے سے جاؤ، دوسرے راستے سے واپس آ جاؤ۔ سنت کیا ہے عید کے دن کرنے والے کام کیا؟ عید کے دن غسل کرنا، خوشبو لگانا، حسب استطاعت کپڑے پہننا۔ نئے کپڑے لازم نہیں ہے کہ نئے ہونا ہی ہونا عید کے دن، نہیں لازم نہیں ہے، جو پرانے کپڑے اس کو دھل کر صاف کر کے وہ بھی پہنے جا سکتے ہیں، تو پہننا سنت ہے، صاف کپڑے پہننا سنت ہے، غسل کرنا سنت ہے، خوشبو لگانا سنت ہے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم ایک اپنی سرخ چادر رکھے ہوئے تھے، وہ اوڑھا کرتے تھے، خاص عید کا ڈریس آپ کا ہوا کرتا تھا۔ نماز کے لیے جاتے ہوئے تکبیریں کہنا ہے، یعنی تکبیریں کب تک کہنا؟ گھر سے نکل کر امام صاحب جب نماز کے لیے کھڑے ہوتے ہیں تب تک ہمیں تکبیر پڑھنا ہے۔ اللہ اکبر، اللہ اکبر، لا الہ الا اللہ، واللہ اکبر، اللہ اکبر، وللہ الحمد۔ اور عید کے لیے ایک راستے سے جانا ہے، دوسرے راستے سے واپس آنا ہے، یہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت ہے۔ کتنی باریک باریک سنت ہے، ایک ایک سنتوں پہ عمل کریں گے تو اتنا اجر ملتے جائے گا۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے کہ ام عطیہ کہتی ہے کہ ہمیں حکم دیا جاتا تھا کہ عورتوں کو گھر سے نکالیں۔ کس وجہ سے؟ اپنے یعنی چھوٹے بچیوں کو اور جوان عورتوں کو گھر سے نکالیں، عید کے لیے نکلیں، عید کے لیے سب جائیں، حیض والی عورتیں بھی عید کی نماز میں شامل ہو۔ صحابیہ جاتی تھی۔ یہ انڈو پاک میں یہ سنت کو ختم کر دیا گیا ہے، اس کو زندہ کرنے کی ضرورت ہے۔ باقی ساری کنٹریز میں جاتی ہیں عورتیں عید کی نماز کے لیے، چھوٹے چھوٹے بچوں کو تیار کرواتی ہیں، اور انڈو پاک میں تو 10، 11، 12 بجے تک پڑھتے ہی چلے جاتے ہیں۔ یہاں پہ تو فجر کے بعد فوراً عید کی نماز ہوتی ہے، اشراق کے ٹائم پہ۔ ایک عورت نے کہا اگر میرے پاس چادر نہ ہو تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کسی دوسری کی چادر میں لپٹ کر عیدگاہ میں آؤ۔ حیض ہے تو پھر حیض والی عورتیں تھوڑی الگ ہو کر بیٹھی رہو، تو یہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم عید کے دن اپنے ازواج اور اپنی بیٹیوں کو عیدگاہ لے جایا کرتے تھے، ساتھ لے جایا کرتے تھے، ابن ماجہ کی روایت ہے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا موطا امام مالک میں اور سنن ابو داود میں عید کی نمازیں 2 رکعت 12 تکبیر کے ساتھ پڑھی جاتی ہے۔ 7 پہلی رکعت میں سورہ فاتحہ کے پہلے، تکبیرہ تحریمہ کے بعد، اور پھر 5 دوسری رکعت میں سورہ فاتحہ سے پہلے 12 رکعتوں کی تکبیر کی جاتی ہے۔ تکبیر میں بھی تھوڑا فرق ہے، کوئی کچھ کہتا ہے کوئی کچھ کہتا ہے، جو دل جس پہ اطمینان ہوتا ہے وہ فالو کریں۔ کہاں پڑھے عید، کہاں پڑھے؟ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا کیا طریقہ تھا؟ عیدگاہ میں پریفر کیا جاتا تھا نماز پڑھنا، عیدگاہ کے لیے جایا جاتا تھا، اور ایک راستے سے جاتے تھے دوسرے راستے سے آتے تھے۔ اگر بارش وغیرہ ہوتی تو مسجد میں عید کی نماز پڑھی جاتی ہے، اور عید کی نمازوں میں پہلی رکعت میں سورہ اعلیٰ اور دوسری رکعت میں سورہ غاشیہ، سورہ قمر یا سورہ قاف پڑھی جاتی ہے۔ عید کی مبارکبادی کیسے دیں؟ کیا دیں؟ عید کی مبارکبادی دینے کا نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا طریقہ ہے تقبل اللہ منا ومنکم۔ اس کے جواب میں بھی تقبل اللہ منا ومنکم، یعنی اللہ تعالیٰ آپ سے بھی قبول فرمائے، مجھ سے بھی قبول فرمائے۔ یہ مبارکبادی دینے کا سنت کا طریقہ ہے۔ اپنے انڈو پاک میں یہ چیزیں بالکل سنتیں ختم ہو گئی، سنتیں مردہ ہو گئی، اسی کو کہتے ہیں۔ یہ ساری سنتوں کو تو ہم نے ختم کر دیا، جب پتہ ہو گیا تو پھر اس کو ہمیں
لانا ہے. جب سنتوں کو زندہ کرتے ہیں تو اس کو 100 شہیدوں کے برابر ثواب ملتا ہے. تو نمازوں کی پابندی، کیونکہ اب تو الحمدللہ انڈو پاک میں اہل حدیث کی جو مسجدیں ہیں وہاں پر اہتمام کیا جاتا ہے برابر نمازوں کا. جائیں، کوشش کریں پہلے سے تیار ہو جائیں. دوسرا، عید کے دنوں میں اتنا افلاس بعض گھروں میں دیکھا جاتا ہے کہ 11 بجے، دوسرے دنوں میں تو جلدی اڑ آتے، عید کے دن خاص کر 9 بجے 10 بجے 11 بجے اٹھا جاتا ہے. کوئی اہتمام نہیں. جینٹس نمازیں پڑھ کے بھی آ رہے تو پھر وہ یہاں پہ نہانا دھونا چلتا ہی رہتا ہے. کوئی خوشی نہیں دکھتی ہے، کوئی ایسی رونق چہل پہل نہیں دکھتی ہے. تو خوشی منانا ہے نا. جہاں پہ دیکھیں شیطان کہاں پر روڑے ڈالتا ہے. جہاں پہ خوشی منانے کا نبی صلی اللہ علیہ وسلم حکم دے رہے، وہاں پہ افلاسیت ہم پھیلائے کے رکھتے ہیں. اٹھیں، جلدی اٹھیں، جیسے گھر میں ایک رونق ہو، تہجد میں اٹھیں اور تکبیر پڑھتے جائیں، پھر تیاری کریں، نہائے دھوئیں. ایک لگے نا اللہ تعالیٰ کو بھی کہ ہاں میرے بندے کتنے خوش ہیں کہ ان کی مغفرت ہونے والی ہے، ان کی بخشش ہونے والی ہے. انہوں نے جو محنت کی، جیسے ایک مزدور ہوتا ہے نا، مزدور جب مزدوری کرتا ہے اس کو سیلری دی جاتی ہے تو کیسے خوشی کا اظہار کرتا ہے، اس کو ایک سکون ملتا ہے نا. وہ سکون تو ہمارے گھروں میں دکھائی نہیں دیتا ہے. تو پھر وہ سکون پیدا کریں، وہ ایک رونق پیدا کرے گھروں میں. اٹھائیں، بچوں کو اٹھائیں، خوشی منائیں. اس دن خوشی منانے کا حکم ہے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ 5 دن سال میں روزہ رکھنا منع ہے. ایک شوال کو جو عید کا دن ہوتا ہے، عید الفطر کا، اس دن روزہ نہیں رکھنا ہے. اور یہ ذوالحج کا 10 11 12 اور 13، ان میں ایام تشریق اور یوم نحر جس کو کہا جاتا ہے اس میں بھی روزہ نہیں رکھنا ہے. اور اس میں دف بجانا، دف جو جائز میوزک ہے اسلام کا، دف وہ بجا سکتے ہیں. ترانے بیہودہ نہ ہو، شرکیاں نہ ہو، یہ پڑھے جا سکتے ہیں. خوشی منائی جا سکتی ہے. کھانے بنانے کا حکم ہے، کھلانے کا حکم ہے، کھانے کا حکم ہے. یہ سب کام کیے جا سکتے ہیں، کیے جانے چاہیے. کیوں خوشی ہم مناتے؟ کیونکہ ہماری نمازوں کی پابندی ہوئی، الحمدللہ خوش ہے. مال کا ہم نے حق ادا کیا، الحمدللہ ہم خوش ہیں. روزوں کا ہم نے حق ادا کیا، الحمدللہ ہم خوش ہو جاتے ہیں. قرآن ہم نے ماشاءاللہ بہت اچھے سے سمجھ کے پڑھا اور بہت زیادہ ہمیں تدبر اس میں حاصل ہوا ہے تو اس کی خوشی منائیں. تراویحوں کی ہم نے، تہجد قیام اللیل کی ہم نے پابندی کیا، اس کو پڑھا ہے. نوافل ہم نے پڑھا ہے. خوشی منائیں نا. یہ ساری کریں ہم، اللہ تعالیٰ اجر دے گا ہمیں. تو یہ خوشی منانا چاہیے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا بخاری کی 1904 میں، الصائم فتحتان، فرحتہ حین یفطر و فرحتہ حین یلقى ربہ. روزہ دار کو 2 خوشیاں حاصل ہوتی ہے. ایک اس وقت جب وہ افطاری کرتا ہے تو وہ اسے خوشی محسوس کرتا ہے، اور دوسرا جب وہ اپنے رب سے ملاقات کرے تو اسے بھی خوشی ہوتی ہے کہ روزے کا ثواب دیکھ کر جو اللہ تعالیٰ کے پاس ہے. اللہ تعالیٰ نے کہا نا روزہ میرے لیے، میں ہی اس کا اجر دوں گا، تو وہ اجر دیکھ کر اس کو وہاں پر خوشی ہوتی ہے. ایک اور ٹاپک ہے عید کی نماز کا وقت. چاشت کے وقت سے دوپہر تک عید کی نماز پڑھی جا سکتی ہے. اچھا، ان علاقوں میں جہاں پر اہتمام نہیں ہے، عورتیں نکل نہیں سکتی، تو کیا وہ عید کی نماز ضائع کر دیں، چھوڑ دیں؟ نہیں. عید کی نماز اگر کوشش کریں عیدگاہ جانے کی، سنت کوشش کریں، اپنے گھر والوں کو یہ بتائیں کہ ہمیں بھی لے کے جائیں. پہلے سے کوشش کریں کہ پردے کا اہتمام ہو، بتائیں اس سوسائٹی میں. تو جب نہیں کر سکتے، نہیں نکلنا ہو رہا ہے، چانس نہیں ہے بہت سارے ایسے علاقے، تو وہاں پر عورتیں گھر میں پڑھ لیں عید کی نماز، جو طریقہ بتایا گیا اس طریقے سے. عید الاضحیٰ کی نماز جلدی ادا کرو اور عید الفطر کی نماز دیر سے ادا کرو اور لوگوں کو واعظ سناؤ. رمضان کی پابندیوں سے آزادی ملتی ہے، اس کا ہمیں ایک خوشی ہوتی ہے. واقعی میں ہمیں یہ احساس ہوتا ہے کہ ہم اللہ کے بندے ہیں، اللہ تعالیٰ کی ہم نے بات مانی ہے، اللہ تعالیٰ کو راضی کرنے اور خوش کرنے کی ہم نے کوشش کی ہے. یہ جذبہ ہمارا عید کے دن ہونا چاہیے.
بعض غلط باتیں جو ہماری سوسائٹی میں ہیں، خاص کر انڈو پاک میں، کون سی باتیں ہیں؟ پہلا، روزہ رکھ کر احسان جتانا، میں روزے سے ہوں وہ لا کے دو، میں روزے سے ہوں یہ کرو، میں روزے سے ہوں ویسے کرو، احسان جتانا یہ غلط ہے۔ اور روزہ نہ رکھ کر بہانے بولتے جانا اور بہانے بتاتے جانا، میں یہ تھا، یہ ریزن تھا، وہ ریزن تھا، ہم کس کو بتا رہے؟ ہم روزہ رکھ کر رب کو جواب دینا ہے نا، لوگوں کو کیا جواب دیتے پھرتے؟ یہ بھی بہت سارے لوگوں کی عادت ہے، یہ نہیں کریں۔ اور بن سحری کے روزے رکھ کر سحری کیے بغیر شیخیاں بگاڑتے رہتے ہیں کہ ہم بن سحری کے، ہم بن سحری کے، ہم بن سحری کے، نہیں، یہ بھی غلط ہے۔ اور فدیہ دیتے ہوئے بولنے کی ضرورت نہیں ہے، یہ لو فدیہ، یہ لو زکوٰۃ، یہ لو صدقہ، بولنے کی ضرورت نہیں ہے، بغیر بولے کے دیں۔ اور 10 بجے کے بعد روزہ نہیں توڑنا، اگر حیض بھی آ گیا، اگر افطاری کے 1 سیکنڈ پہلے بھی حیض آ گیا تو پھر روزہ وہاں پہ توڑ کے کھا لینا ہے، روزہ کنٹینیو نہیں ہوتا۔ تو 10 بجے کے بعد جیسے بیمار ہو گئے یا پھر مسافر ہے، کہیں جانا ہے، تو پھر یہ 10 بجے کے بعد 10 بج گئے نا، اب کنٹینیو کرو، یہ نہیں، یہ میڈ ان انڈیا پاکستان ہے۔ افطاری میں نمک چکھنا یہ بھی ایک رواج بنا ہوا ہے انڈو پاک میں، یہ بھی نہیں ہے، کوئی سنت سے ثابت نہیں ہے۔ اور نئے شادی شدہ جوڑوں کو روزہ نہیں رکھواتے، کتنی بڑی غلط کام کرتے ہیں لوگ، بعض ان کو کہتے ہیں کہ مت رکھو روزہ، ایک تو فرض کی چھٹائی اور دوسرا اس پہ اتنا بڑا عذاب بھی ملنے والا ہے، تو یہ رواجوں کو ہمیں ختم کرنا ہے۔ تو ایسے ہے کہ شوہر کی پرمیشن کے بغیر روزہ نہیں رکھنا، نفل روزہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم حکم دیتے ہیں، تو اس کو لا کر یہاں پہ فرائض پہ فٹ کر دیتے بہت سارے لوگ کہ شوہر کا حکم نہیں ہے ہم روزہ نہیں رکھتے ہیں، تو ایسے بھی دیکھا گیا نہیں، فرائض کسی بھی حال میں چھوڑنا نہیں ہے، کسی بھی حال میں۔ جو 5 شرائط ہم نے پڑھے وہ اگر ہے تو پھر روزہ نہیں چھوڑ سکتے، ورنہ بہت ہی سخت عذاب ملنے والا ہے۔ اور 3 عشروں کے الگ الگ جو دعائیں، وہ بھی میڈ ان انڈیا پاکستان ہے، یہ نہیں ہے، الگ الگ دعائیں نہیں ہیں، ہر دن ہم مغفرت کی، ہر دن جہنم سے آزادی کی، ہر دن رحمت کی دعائیں مانگتے جائیں۔ وہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا ہے، لیکن اس کی دعائیں یہ انڈیا پاکستان نے بنائے ہیں، ٹھیک ہے۔ اس جتنا بتایا گیا اتنا منیمم نالج تو رہنا چاہیے، 10 سال کی عمر کے بچے سے لے کر بوڑھے تک یہ بیسک انفارمیشنز ہے۔ اللہ تعالی ہمیں ہمارے جسموں کو عافیت دے تاکہ ہم صحت و تندرست کے ساتھ روزہ رکھ پائیں اور خوب عبادت کر پائیں۔ اے اللہ ہمیں اپنا خوف عطا کر تاکہ تیرے خوف اور امید کے ساتھ تیری جنت میں جانے کی ہم کوشش کرنے والوں میں شامل ہو۔ اے اللہ ہمیں اپنی پناہ میں لے لے، تو اس علم سے جو نفع نہ دے، اس قلب سے جو خوف نہ کھائے، اس نفس سے جو آشود، اس دعا سے جو قبول نہ ہو۔ تو جتنے بھی اس محفل میں یہاں پر بیٹھے ہوئے ہیں، جمع ہوئے ہیں، اللہ تعالیٰ سب کے گھروں میں، سب کے خاندان والوں کو اور تمام امت مسلمہ کو دین کا صحیح فہم عطا فرمائے، صحیح سمجھ عطا فرمائے، اور دین کے بدعات سے محفوظ فرمائے، غلط کام کرنے سے ہمیں محفوظ فرمائے، علم حاصل کرنے والوں میں ہم سب کا شمار کریں، ہم سب کو دنیا میں بھی بھلائی عطا فرمائے، آخرت میں بھی بھلائی عطا فرمائے، صحت، تندرستی، عافیت، خوشیوں والی لمبی زندگی ہم سب کو عطا کرے تاکہ ہم بہت بخوبی بہت زیادہ عبادتوں میں اپنا ٹائم صرف کر سکے، دین کی خدمت کر سکے۔ اللہ رب العزت ہم سب کے گھروں کو دین کی خدمت کے لیے چن لے، اور ہم سب کے گھروں میں آپس میں محبت، الفت اور اتحاد پیدا فرما دے۔ اللہ تعالیٰ کے حکموں کو پہلے نمبر پر رکھنے والوں میں ہم سب کا شمار کرے، اور رمضان تک ہم سب کو پہنچائے اور اس سے مستفید ہونے والوں میں شامل فرمائے، اور اپنی بخشش کروانے والوں میں ہم سب کا شمار فرمائے۔ آمین یا رب العالمین۔ وآخر الدعوانا ان الحمد للہ رب العالمین، وما توفیقی الا باللہ۔ سبحانک اللہم وبحمدک، نشہد ان لا الہ الا انت، نستغفرک ونتوب الیک۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔